جمعیت العلماء نظام آباد صدر حافظ لائق خان نے طلاق ثلاثہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ پارلیمانی سیشن میں ٹرپل طلاق ثلاثہ کے اوپر ایک بل لایا گیا اور لوک سبھا میں اس کو جبرن منظوری عمل میں لائی گئی، جبکہ کئی اپوزیشن قائدین اس کی مخالفت کرتے رہے اور اس بل کو ماننے سے انکار کرتے رہے، اور سب نے مدلل انداز میں گفتگو کی۔ کئی غیر مسلم اراکین پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ یہ قانون خواتین کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ خواتین پر اور مردوں پر دونوں پر ایک طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ قانون بنتا ہے تو یہاں پر ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر ایک جائز طریقے سے ظلم کرنے کا قانون حکومت راستہ دے کر ہی ہے۔ اور بی جے پی یہ جو بل منظور کی ہے یہ بی جے پی کی ہٹدرمی ہے، منمانی ہے، کیونکہ جب بہت سے آپ ایم پیز مدلل انداز میں پارلیمنٹ میں یہ بحث کیے کہ جب ایک ایم پی صاحبہ ہے، خاتون ہے، وہ کہیں کی بہار کی خاتون، انہوں نے بہت اچھی بحث کی اور سوال کیا کہ طلاق بدعت جو مسلمانوں میں بعض لوگ دیتے ہیں اس کو خود علماء نہیں مان رہے ہیں اور خود مسلمان اس کو پسند نہیں کر رہے، تو اس کے لیے قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس خاتون نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر مسلم خواتین کے لیے کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کو فالو کرتے ہوئے بنانا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات اس خاتون نے کہی ہے۔ میں موجودہ جو بل لوک سبھا میں لایا گیا تھا اس بل کو بی جے پی کی ہردرمی اور ان کی زیادتی سمجھتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوک سبھا میں جتنی اراکین پارلیمنٹ میں اس کی مخالفت کی ہے، مسلم ایم پی جناب اسد اویسی صاحب اور اس کے علاوہ غیر مسلم جتنے ہمارے برادر وطن ایم پی سے، انہوں نے دستور کی حفاظت کی خاطر جتنی طلاق ثلاثہ کے اوپر اس کے بل کے خلاف جتنے لوگوں نے بحث کی ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے ملک کے دستور اور قانون کی حفاظت کی خاطر پارلیمنٹ میں اس کو اپوز کیا، اس کی مخالفت کی، اور ساتھ ہی ساتھ راجیہ سبھا میں وہ بل رک گیا ہے، اور جتنے لوگوں نے رکانے کی کوشش کی ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، ان کا مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ملت اسلامیہ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ہزار قانون بن جائے لیکن مسلمان شریعت ہی پر عمل کریں۔ ملت اسلامیہ سے درخواست ہے کہ ہم شرعی قانون کو اپنے سینے سے لگائیں، شریعت پر اگر ہم عمل کریں گے تو ایسے کئی قانون بنیں گے، لیکن اس سے شریعت میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ سابق میں انگریزوں کی حکومت میں بھی شریعت اپلیکیشن قانون بنا تھا جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے کسی مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ملک کا دستور ہم سب کو، جتنے لوگ اس میں بستے ہیں رہتے ہیں، تمام ہندوستانی باشندوں کو اپنے اپنے طور پر اس ملک میں مذہبی آزادی حاصل ہے اور اس پر عمل کر سکتی ہے۔ یہ دستور ہند میں مداخلت کر رہی ہے بی جے پی، ان کو اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے۔ اس بل سے میرا اور ایک سوال یہ ہے کہ اس سے تو آپ تو ہندوؤں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں جو کٹر ہیں، تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ 3 طلاق بل لانے سے غیر مسلموں کو کیا فائدہ ہو رہا، ہندوؤں کو کیا فائدہ ہو رہا، اور مسلمانوں کو کیا؟ یہ بل اس لیے لانا چاہ رہے ہیں، نہ ہندوؤں کو فائدہ ہوگا نہ مسلمانوں کو ہوگا۔ ایک طرح سے وہ لوگ صرف مسلم لوگوں کو جو شادی شدہ ہے کسی وجہ سے انبن ہو گئی اگر طلاق دے دیے تو ان کو جیلوں میں محروس کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ خواتین کو بے یار و مددگار بے سہارا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے تحفظ کا کوئی قانون نہیں بنائے ہیں، اور ان کے بچوں کی اسکول کی اور ان کے دیگر ان کے اخراجات کی کوئی ذمہ داری حکومت لے نہیں رہی ہے، تو حکومت معصوم بچوں پر، خواتین پر، مردوں پر ظلم کر رہی ہے یہ قانون بنا کر۔